آج ہم 10ویں کلاس درخشاں حصہ دوم کے آبجیکٹیو سوالات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جو ممکنہ سوالات آ سکتے ہیں انہی سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ سارے سوالات آبجیکٹیو کے فارم میں ہوں گے، کیونکہ آبجیکٹیو جو کوئسچنس ہیں ان کی بہار بورڈ میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں درخشاں حصہ دوم کے سب سے پہلے سبق حمد خدائے عز و جل سے۔ سب سے پہلا کوئسچن ہے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف، نمبر 2 انبیاء کی تعریف، نمبر 3 صحابہ کی تعریف، نمبر 4 بزرگان دین کی تعریف۔ تو ان چاروں آپشن میں سے سب سے پہلا آپشن خدا کی تعریف حمد کے لغوی معنی ہے، خدا کی تعریف۔ دوسرا سوال ہے، حمد میں کن کی صفات کا بیان ہوتا ہے؟ خدائے رب العزت کی صفات کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، خلفائے راشدین کی صفات کا، اولیاء اللہ کی صفات کا۔ تو حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، اولیاء اللہ کی۔ نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی، انبیاء کرام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کس صنف میں کسی بھی شخصیت کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں؟ نمبر 1 قصیدہ، نمبر 2 مرثیہ، نمبر 3 مثنوی، نمبر 4 غزل۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، شامل نصاب حمد خدائے عز و جل کس کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی کی، ندا فاضلی کی، پرویز شاہدی کی، سید محمد جعفری کی۔ تو حمد خدائے عز و جل جو ہے یہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 7، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ احمد رضا، محمد رضا مصطفیٰ، مصطفیٰ رضا، احسن رضا۔ تو شبنم کمالی کا اصل نام جو ہے وہ مصطفیٰ رضا ہے، مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 8، شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ مصطفیٰ، حسن، کمالی، شبنم۔ تو شبنم کمالی کا تخلص جو ہے وہ کیا ہے؟ شبنم ہے۔ آپ کو اس چیز کا دھوکہ نہ ہو کہ ان کے نام میں کمالی لگا ہوا ہے تو کمالی ان کا تخلص ہے، نہیں، کمالی ان کا تخلص نہیں ہے، کمالی ان کا نسبتی نام ہے، کسی کی طرف ان کا نسبت کیا ہوا ہے، تو ان کا تخلص یہاں پہ شبنم ہے۔ سوال نمبر 9، شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938، 22 جولائی 1838، 23 جولائی 1938، 24 جولائی 1938۔ تو شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی، 22 جولائی 1938 کو۔ سوال نمبر 10، شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نمبر 1 پوکھریرا سیتامڑھی، نمبر 2 پکھریرا سیتامڑھی، نمبر 3 پوکھریرا سپول، نمبر 4 پکریاں سیتامڑھی۔ تو شبنم کمالی کی پیدائش پوکھریرا سیتامڑھی میں ہوئی، پوکھریرا سیتامڑھی۔ سوال نمبر 11، درج ذیل میں سے نعتیہ شاعری کا مجموعہ شبنم کمالی کا نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا نعتیہ شاعری کا مجموعہ شبنم کمالی کا نہیں ہے؟
صحبائے عقیدت، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، نور عقیدت۔ سوال نمبر 11 کا جواب نور عقیدت ہے، نور عقیدت۔ تو یہاں ذیل کی ٹائپنگ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، وہ ذیل یوں لکھا جاتا ہے، نہ کہ زے سے لکھا جاتا ہے بلکہ زال سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12واں سوال نمبر 12 ہے، شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ 19 اگست 2004، 20 اگست 2004، 19 اگست 2021، 29 اگست 2004۔ تو شبنم کمالی کی وفات 19 اگست 2004 کو ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ہمارے کتاب کا سب سے پہلا سبق حمد خدائے عز و جل تھا، جس میں جو بھی ممکنہ سوالات آ سکتے تھے ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ اب اگلا سبق ہمارا جو ہوگا اس کے جو سوالات ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔